آپ کے کیا حال ہے میڈم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے شو دیکھا ہوا ہے؟ جی بالکل. تو آپ کو اندازہ ہے؟ ہاں جی. اور آپ گھر والوں کو بتا کر آئیں, اپنے دوستوں کو بتایا آپ نے کسی کو؟ بالکل بتایا, اور میں نے کہا کہ آج دیکھنا جگتیں ایسی لگنے والی ہیں میری طرف سے کہ مذاکرات کا فارمیٹ ہی چینج ہو گیا. او مائی گاڈ, اگر تسی ساڈا ستیہ ناش کرنا سی تے بغیر میک اپ تو آ جاندے. دیکھیں میری جو ایج ہے نا, مجھے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نیچرل بیوٹی ہے میری بھائی. ابھی بتائیں, ابھی دھو کے آ جاتی ہوں. آپ ایسا کچھ نہ کریے, آپ ان کو جگتوں کا سٹارٹ کریے. اگر آپ نے ان کا ستیہ ناش کرنا نا تو انہیں بھائی بول دیں. نہیں بھائی تو نہیں, اگر افتخار صاحب میرے انکل ہیں میں تو دادا بو ہوا پھر. مگر یہ آپ ابھی تک صرف علامے دے رہی ہیں, جگت نہیں دے رہی کوئی. وہ دیکھیں آمد ہوتی ہے نا, آمد کا ویٹ. اور اگر یہ آمد نہ ہوئی تو آمد ہو جائے گی آج. آپ نے ویسے کون سا پیکج کروایا ہوا ہے جگتوں کا؟ 20 سال پرانا. 20 سال پہلے آپ اپنی جوانی کی بات نہ کریں, 20 سال پہلے تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی. سر تسی اوتھے پیدا ہوئے جتے سوال پیدا نہیں ہوندا. آپ کی پہلے ویسے کبھی پولیٹیشین سے ملاقات ہوئی ہیں؟ جی ایک دو انٹرویوز میں. کون سے پولیٹیشین سے؟ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کافی لوگوں سے, لیکن اتنا مجھے آئیڈیا نہیں. ٹھیک ہے. اور اجمل صاحب سے پہلی بار آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, تو ویسے کیسے ہیں یہ پولیٹیشین؟ لگ رہے ہیں پولیٹیشین ٹائپ یا نہیں؟ ہاں جی لگ رہے ہیں. آپ ویسے ووٹ کاسٹ کرتی ہیں؟ جی نہیں. کوئی خاص وجہ اس کی؟ میں سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں نون لیگ کا جب دور تھا تو تب تو ملک کے حالات آلریڈی بہت ورسٹ تھے, لیکن ماشاءاللہ سے جب سے پی ٹی آئی کی آمد ہوئی ہے تو بہت اچھی تبدیلی آئی ہے, حالات اور زیادہ ورسٹ ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالات صحیح کیسے ہوں گے؟ حالات صحیح, اب دیکھیں نا, ہمیں نیو ایئرز نائٹ پہ اتنا خوبصورت گفٹ ملا پی ٹی آئی کی جانب سے, اپنی حکومت کی جانب سے. 4 روپے فیول پہ بڑھ گئے ہیں, تو تالیاں ہونی چاہیے اس بات پہ. اچھا نہیں, تالیاں تو ہونی چاہیے, مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حالات صحیح کون کرے گا؟ عمران خان صاحب کریں گے. نہیں, مگر عمران خان صاحب تو نہیں صحیح کر رہے نا. آپ نے جیسا بھی بتایا کہ آپ اس وقت تو خوش نہیں. ان کو کرنا چاہیے نا, دیکھیں سب نے ٹرسٹ کیا ہے, ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے, پوری عوام کا ان پہ بہت. مگر 3 سال ہو گئے, اور ابھی انہوں نے جیسا آپ کہہ رہی نیو ایئرز کے اوپر بھی ایک بم گرایا تھا, تو وہ تو صحیح نہیں ہوا. تو اب آپ کو کسی اور سے امید ہے؟ نہیں. تو اب کیا کریں ہم؟ کیونکہ بدتر سے بدترین ہو گئے نا. ہو گئے, مگر کریں کیا؟ اب عوام کو ہی اٹھنا پڑے گا اور اپیل کرنی پڑے گی. کس سے؟ عمران خان صاحب. وہ تو کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے اپیل, لیکن اب کچھ زوردار اپیل ہونی چاہیے, جسے لیڈ میں کروں نا. آپ کیسے لیڈ کریں گے اس کو؟ بنی گلا جا کے ٹکرا ماری ہے کرنا. آپ ووٹ تو مجھے بتائیں کاسٹ نہیں کرتی ہیں, آپ نے لیڈ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ووٹ کاسٹ میں اسی لیے نہیں کرتی کیونکہ گالیاں تو سپورٹرز کو ہی پڑتی. مگر ایک ووٹ جو کاسٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو کاسٹ کیا ہے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے سب فرینڈز وغیرہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا, میں نے جہاں دیکھا ہے جس کسی نے بھی عمران خان صاحب کا نام لیا, کیوں تو ووٹ کاسٹ کیتا ہے. اچھا. ہاں جی. آئی وینٹ اگینسٹ مائی فیملی, اور میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کی تھی, تو مجھے ابھی تک تانے ملے. مگر دیکھیں بی بی, تانے پڑ رہے ہیں, مگر ووٹ کاسٹ تو کریں نا. آپ اگر نون لیگ والوں کو کر دیں, چاہے پیپلز پارٹی کو کریں, مگر پوائنٹ یہ کاسٹ تو کریں نا. دیکھیں ٹین کی میں 3 سال پہلے ہوئی ہوں نا, تب تو شعور ہی نہیں تھا اتنا. اچھا اب ہو گیا ہے؟ ہاں اب ہو گیا. اوکے, یہ جو ہے وہ شعور ہے. جی بالکل. اچھا, تو 2023 میں آپ ووٹ کاسٹ کریں گی یا نہیں؟ بالکل کروں گی, اگر مجھے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے. دیکھیں میں خود پرسنلی یہ بات کہتی ہوں کہ میں بھی عمران خان صاحب کی ہی سپورٹ میں ووٹ کاسٹ بھی کرنا چاہتی تھی, اگر اس ٹائم میرا آئی ڈی کارڈ بن جاتا تو, لیکن میں نے نہیں کیا, اور شکر ہے میں نے نہیں کیا. اچھا آپ نے نہیں کیا. وزیر صاحب یہ ایک بڑی ایک اس طرح کی بھی ایک جنریشن ہے جو بیچ میں کہہ رہی ہے کہ کاسٹ ہی نہیں کیا اور شکر ہے نہیں کیا. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹکس کے بارے میں ہمارا پبلک اویئرنیس بہت مجھے کم لگتا ہے. جب میں سنتا ہوں بڑے لکھے پڑھے لوگوں سے, جاندیدہ لوگوں سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پولیٹیشین کے بارے میں ایک بڑا نیگیٹو, میں دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں جب بھی, تو ہمارے جو فنکار ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کی تو ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک بڑا عجیب وہ ہوتا ہے ٹورڈ جب پولیٹیشین کی بات آ جائے, نہیں سیاست ہو. اچھا پھر جب آپ اس سے پوچھتے ہو تو پھر اس کو والے بے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. یا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فلاں مسئلہ یا فلاں لیڈر یا ملک کے معاملات یہ کیوں ایسے ہوئے ہیں,
اور یہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے بارے میں تو ہم پھر بات آگے نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ پولیٹیشین کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. پولیٹیشین یہ ہے کہ واسے بھی پولیٹیشین ہے ذہنی طور, ہم اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں عقل کل ہوں, نہیں بھائی, آپ کو پتہ ہے, پیا کو پتہ ہے, یہ وہاں پہ جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہوئے سب کو پتہ. اگر کسی کو نہیں ہے تو پتہ لگانا چاہیے, کیونکہ یہ ملک سب کا ہے. اگر ملک کا کوئی مسئلہ, ملک نیچے آتا ہے, غربت آتا ہے, مہنگائی آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے واسے, تو اس سب میں ہم سب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اللہ نہ کرے اس ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس میں سے کوئی نہیں جو ہے نا بچ سکتا. اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں یہ تو چونکہ پولیٹیشین کا کام ہے, یہ تو چونکہ فلانے کا کام ہے, نہیں بھائی, یہ ایز اے پاکستانی ہم سب کا کام ہے. غلط کو غلط کہنا چاہیے, اخلاقی ہم میں اتنی جرت ہونی چاہیے, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے, یہ بھی ہمیں جرت ہونی چاہیے. اور سر لوگ سوال کر دیندے نے بس سوچتے نہیں. میں واسے بھائی مینوں ایک دن آ کے کہندے میں داڑھی چ اچھا لگدا کہ کلین شیو. یہ جوان آدمی ہے جی, مثلا سینس نہیں نہ ہوندی تے سوال کر لیندے نے. پیا دیکھیں, میں نے وہاں سے کچھ بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک فیصلہ کر لیں ایز اے قوم, ایز اے نیشن, بڑے مشکل وقت اس ملک پہ آئے ہیں. یہ پہلے جب کرونا آیا تھا اس وقت جو حالت تھی, پھر دوسرا لہر آیا, پھر تیسرا لہر آیا, کیوں ہم اس بات کو نہیں کرتے کہ بڑے بڑے ملک, یعنی اٹلی جیسے ملک کا جو ہیلتھ سسٹم تھا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. یعنی وہاں پہ امریکہ کی کیا پوزیشن تھی, جرمنی, ایون بڑے بڑے ملک جو ہم سے ہر لحاظ سے, لیکن پاکستان کی عوام میں جان ہے, پاکستان کی عوام میں کرنٹ ہے, مقابلہ کیا. مقابلہ اس سینس میں کہ یہ تو ایک آفت تھی, لیکن پھر بھی ہم بچ گئے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اوورآل دنیا کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, اس میں بچ گئے. لیکن وہ تب ہو سکتا ہے جب ہم ایز اے قوم, ایز اے نیشن, یہ چیزیں آتی ہیں ملکوں پہ, دنیا پہ آفات آتے ہیں, مشکل وقت بھی آتے ہیں, آئے بھی ہے, آگے بھی اللہ خیر کرے کہ اور نہ آئیں, ہماری دعا ہے. لیکن یہ زندگی کے ساتھ یہ چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. لیکن اجمل بھائی یہ نہ دسو کہ پاکستان دی عوام چ کرنٹ خان صاحب نوں پتہ لگ گیا, انہوں نے ਇਹਦਾ بھی بل بھیج دینا جی. رستے نشانی بے یقینی ہے, بجلی گیس پانی بے یقینی, کہ سمجھوتا اگر میرٹ پہ ہوگا تو ہوگی بے ایمانی بے یقینی, کھلے گی آنکھ جو غربت قدوں میں تو بچپن نوجوانی بے یقینی. ہائے ہائے Good, how are you? You know, yesterday evening I was walking around the Minar Pakistan. Okay. ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਂ, ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਪੀਪਣੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ. Okay. So I went inside. ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਪਾਏ. Okay. ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਮ੍ਹਾ-ਏ ਮਹਿਫਿਲ فیبولس تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑیاں تاڑیاں بجیاں, نالے میرا گیٹ اپ ہی سارے تو ڈیفرنٹ سی. بالکل. اتھے جا کے میں پہلے ہی شیر پڑھے, اوے واہ, یہ اچھا, میں کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے.